السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعا سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جی ناظرین، آج کا جو میں بلاگ بنا رہی ہوں وہ صورتوں کے خواص، صورتوں کی فضیلت اور ان کے فضائل و خواص پر مشتمل ہے۔ تو آئیے میں اپنے بلاگ کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو مالک سارے جہاں والوں کا، روزی جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا رستہ چلا، رستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ یہ تو ہو گئی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو میں اپنے ہر بلاگ میں پیش کرتی ہوں۔ سب سے پہلے اپنے بلاگ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرتی ہوں۔ ناظرین و حاضرین، اب جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ صورتوں کے فضائل و خواص سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نے اپنے بستر پر پہلو رکھا اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو پڑھا تو موت کے علاوہ ہر چیز سے بے خوف ہو گیا۔ اور آیت الکرسی بھی پڑھیں۔ اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے رات بھر ایک محافظ فرشتہ مقرر رہے گا اور کوئی اس کے پاس نہ آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے ختم سورت تک جو شخص رات کو پڑھ لے گا تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی وہ ہر شکر اور ہر مکر سے محفوظ رہے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں آمن الرسول سے آخر تک جس گھر میں پڑھی جائیں 3 دن تک شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں ناظرین، یہ بہت چھوٹی سی 2 آیتیں ہیں اور آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم شیطانی عملیات سے، شیطان کے وسوسوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ آل عمران کی آیتیں ان فی خلق السماوات سے آخر تک کسی رات پڑھ لے اسے رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، اب جو ہے وہ سورہ کہف کا جمعے کے دن پڑھنا زمین و آسمان تک نور پیدا کرتا ہے۔ 8 دن وہ نور برابر قائم رہتا ہے، پھر اس کے پڑھنے والے کو یہ سارا نور قبر میں اور قبر کے بعد قیامت میں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں ناظرین، بے شک ہم یہ تمام وظائف پڑھتے ہیں مگر ہمیں اس کی فضیلت نہیں معلوم کہ ہم سورہ کہف پڑھ تو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورہ کہف جمعے کے دن پڑھا کرو، روزی رزق میں کشادگی ہوتی ہے اور بے تحاشا باتیں ہیں۔ لیکن یہ بات دیکھیے کہ زمین و آسمان تک نور قائم رہے گا اور یہ نور 8 دن تک برقرار رہتا ہے اور پھر اس کے پڑھنے والے کو یہ سارا نور اس کی قبر میں دے دیا جاتا ہے اور قبر کے بعد قیامت والے دن اس کو دے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے الف لام میم سجدہ اور تبارک الذی کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا اس کے لیے 70 نیکیاں کی جاتی ہیں اور 70 برائیاں اس سے دور کی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس شخص نے شب جمعہ کو سورہ دخان پڑھی اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھتا ہے تو وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے۔ جنت الفردوس یعنی جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے بلند درجہ، سب سے
اولین درجہ ہے، جنت الفردوس، اعلیٰ مقام جو ہم بولتے ہیں وہ والا ہے۔ سورہ جمعہ شب جمعہ کو پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سورہ تبارک الذی، سورہ نبا سورہ ملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک کا ہر رات کو پڑھتے رہنا عذاب قبر سے نجات کا سبب ہے اور عذاب جہنم سے بھی، سبحان اللہ۔ سورہ مزمل کا ایک مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز، جی ہاں نمازوں کے نام بھی بتا دیے اور ان کے افضلیت کے ساتھ کہ اگر ہم عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو پڑھنے سے، اس کا پڑھنا فاقے سے بفضل اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، گھر میں فاقہ کشی کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ نبا اما یتساءلون، یہ سورہ نبا کا عصر کی نماز کے بعد پڑھنا دل میں یقین اور نور ایمان پیدا کرتا ہے اور انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہونے کا سبب بنتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ہاں ناظرین و عزیز، یہ صورتیں تھیں اور ان کے فضائل اور ان کے خواص و فضائل میں نے آپ کو بتائے کہ الحمدللہ کہ ان صورتوں کے پڑھنے سے ہمیں کتنی برکات ہم پر اللہ پاک نازل فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمان جو اس بلاگ کو دیکھ رہے ہیں وہ ضرور اپنی روزانہ کی روٹین میں ان صورتوں کو پڑھیں گے اور ان کے فضائل سے پوری طرح مستفید ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کل ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی، نہیں معلوم کس ٹاپک پر ہو کیا ہو، انشاءاللہ تعالیٰ کل جب حاضر ہوں گی کیمرے کے ساتھ تو خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ میں کس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں۔ تو کل ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی، ٹل دین اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔